السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے، جیسے گاؤں میں جیسے کپڑے بیچنے کے لیے آتے ہیں اور کپڑے کے ساتھ جی ساتھ میں جیسے کپڑا خریدنے پر کچھ کچھ انعام دیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یہ انعام لینا جائز ہے؟ واضح ہے آپ کا سوال، اور ایسا صرف جو ہے گاؤں میں نہیں ہوتا ہے کہ گاؤں میں کپڑا بیچنے کوئی آیا ہے اور ساتھ میں انعام بھی دے رہا ہے، بلکہ ایسا بڑے بڑے مال وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، سپر مارکیٹس میں ہوتا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ سامان خریدتے ہیں تو جی آپ کو اس کے ساتھ میں کوئی ٹوکن دیا جاتا ہے، اور وہ ٹوکن مسلسل کئی دنوں تک، مہینوں تک بانٹا جاتا ہے، اس کے بعد جس کا نام نکلتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اس کا شرعی حکم جاننے کے لیے اس میں تھوڑی سی تفصیل کرنی ہوگی۔ جی تفصیل یہ ہے کہ جو آپ کو انعام دے رہا ہے، کیا یا جو ٹوکن دے رہا ہے کہ ٹوکن میں جس کا نام نکلے گا اس کو انعام ملے گا، جی کیا اس ٹوکن کی وجہ سے اس سامان کے ریٹ میں وہ زیادتی کر رہا ہے، یا اس کا جو عام ریٹ ہے اسی ریٹ میں بیچ رہا ہے؟ جیسے سامان کی اصل قیمت ہے 1000 روپیہ، لیکن چونکہ ساتھ میں آپ کو کوپن بھی دے رہا ہے تو وہ جو ہے 150 روپیہ زیادہ لے رہا ہے، اور جی آپ اس لالچ میں خرید رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا نام نکل آئے تو مجھے ایک بڑا انعام مل جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جب وہ کوپن دیتا ہے تو اس کوپن کی وجہ سے کیا سامان کے ریٹ میں وہ اضافہ کر دیتا ہے؟ اگر اس کوپن کی وجہ سے سامان کے ریٹ میں اضافہ کر دیتا ہے تب اس جی کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامان تو آپ کو وہ 1000 کا دے رہا ہے، لیکن ساتھ میں 100 روپے کا وہ اضافہ کر رہا ہے، گویا کہ اس کوپن کی قیمت 100 روپے ہے۔ جی آپ 100 روپے میں وہ کوپن خرید رہے ہیں، اب اس کوپن سے آپ کو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں، کتنا ملے گا کچھ بھی پتا نہیں ہے، اور یہی دراصل جوا ہے۔ جیسے جوا میں، لاٹری میں آپ جو ہے ٹکٹ خریدتے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں نکل سکتا ہے، آپ کا بہت بڑا انعام بھی نکل سکتا ہے، تو دراصل یہی جوا ہے۔ تو اگر اس کوپن کی وہ قیمت لگا رہا ہے، اصل سامان میں قیمت میں اضافہ کر رہا ہے، تب اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ سامان کو اس کے اصلی ریٹ میں بیچ رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک کوپن بھی دے رہا ہے، تو اگر وہ ساتھ میں کوپن بھی دے رہا ہے اور اس میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو دکاندار ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دکاندار دوسرے دکانداروں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار کوپن بانٹ رہا ہے اور سارے کسٹمر اس کوپن کی وجہ سے اس کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اگر اس جی کی وجہ سے دوسرے تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی اس وقت تک۔ تیسری ایک چیز اور دیکھیں گے کہ جب آپ وہ سامان خرید رہے ہو تو کیا آپ کا مقصد وہ سامان خریدنا ہے یا آپ کا مقصد وہ انعام پانا ہے؟ جی اگر بیسیکلی آپ کا مقصد وہ سامان کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس لالچ میں سامان خرید رہے ہو کہ ہو سکتا ہے میرا انعام نکل آئے، تو ایسی صورت میں بھی خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سامان تو آپ کا مقصد ہے ہی نہیں، اور جو جی چیز آپ کے مقصد میں داخل نہیں ہے گویا کہ وہ خرید و فروخت میں شامل نہیں ہے، اس کو آپ سائڈ کر دیجئے۔ آپ کا مقصد وہ انعام ہے، اور وہ انعام تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور اس انعام کے لالچ میں آپ ایک رقم جو ہے سامنے والے کو دے رہے ہیں، اور اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو اس صورت میں بھی یہ جوا ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور سے یہ 3 چیزیں دیکھیں گے۔ پہلا یہ کہ کیا وہ جو کوپن دے رہا ہے اس کوپن کی قیمت لے رہا ہے کہ نہیں، اگر قیمت لے رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔
اور دوسرا یہ کہ کیا دوسرے تاجروں کو اس سے نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اگر نقصان پہنچا رہا ہے تب بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کا مقصد کیا وہ کوپن حاصل کرنا، وہ انعام حاصل کرنا ہے، یا وہ سامان خریدنا ہے۔ اگر سامان خریدنا آپ کا مقصد ہے تب تو جائز ہے، اور اگر وہ کوپن آپ کا مقصد ہے یا وہ انعام آپ کا مقصد ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں خرابیاں نہ پائی جائیں اور کوئی دکاندار آپ کو خریدے ہوئے سامان کے ساتھ میں کوئی زائد چیز گفٹ کے طور پر دے رہا ہے تب یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں گویا کہ وہ ایک انعام دے رہا ہے، آپ کو اپنی طرف سے ایک گفٹ دے رہا ہے، تو اس کے لینے میں اور سامان کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 3 پوائنٹس میں نے ذکر کیے، ان تینوں کو دھیان میں رکھیں تبھی یہ چیز جائز ہوگی۔ مان لیجئے جیسے وہ سویٹر بیچنے آیا، گاؤں میں ٹھنڈیوں کا موسم ہے، سویٹر بیچنے آیا۔ اب وہ سویٹر جو ہے عام طور سے 500 کا بکتا ہے، لیکن وہ سویٹر کی قیمت جو ہے 1000 لگائے ہوئے ہے، اور کسٹمر اس لالچ میں ہے کہ یہ سویٹر خریدوں گا تو ہو سکتا ہے میرا نام نکل آئے کوپن میں، تو مجھے ایک بڑا انعام مل جائے گا۔ تب گویا کہ وہ جو ہے اس سے کوپن کے لالچ میں وہ 500 روپیہ دے رہا ہے، جو کہ پتہ نہیں ابھی ملے گا کہ نہیں، یا اسی طرح سے وہ جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے، گویا کہ کوپن کا پیسہ لے رہا ہے، اور کوپن کا پیسہ لے رہا ہے تو یہ مجہول ہے، کچھ نہیں پتا ہے ملے گا کہ نہیں۔ تو آپ یہ تینوں پوائنٹس پر کنسنٹریٹ کر کے اس سے پتا کریں، اور اپنے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ کیا آپ کا مقصد وہ کوپن ہے جو اسکریچ کر کے دیتا ہے، یا آپ کا مقصد وہ سامان ہے۔ جی جی، اصل میں کوئی جاتا ہے شیخ خریدنے کے لیے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کو یہاں سے بھی لینا ہے، یہاں سے بھی لینا ہے، اب یہاں سے ہی لے لیتا ہو سکتا ہے میرا انعام آ جائے۔ ہاں دیکھیے، تو اس کا مطلب وہ سامان خریدنے گیا تھا، انعام کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ مارکیٹ گیا سامان خریدنے کے لیے، تو اس کا اصل مقصد تو سامان ہوا، تو یہاں پہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا مقصد کوپن ہے۔ دو دکانیں ہیں، شکل ہے نا شیخ، یہ بھی تو ایک دیکھیے ارشد بھائی، جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں پر رقم لگائیں اور یہ صورتحال ہو کہ آپ رقم جو لگا رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا کر کے نکلیں اور ہو سکتا ہے نقصان اٹھا کر کے نکلیں، اس کو جوا کہتے ہیں۔ جبکہ آپ کو اس پیسے کے بدلے میں کچھ مل نہیں رہا ہے۔ بھائی آپ کو جو سویٹر ملا اس کی تو آپ نے قیمت دی ہے، لیکن جو ٹوکن ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو کچھ نہیں ملا ہے۔ تو جوا دراصل یہ ہے کہ آپ کسی ایسے معاملے میں داخل ہوں جس میں آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ آپ جو ہے رابح ہو کر نکلیں گے یا خاسر، یعنی فائدہ اٹھا کر نکلیں گے، یا جو ہے نقصان اٹھا کر نکلیں گے، تو اس کو جوا کہتے ہیں۔